اللہ رب العزت کا انتہائی احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی عبادت اور اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں پر جمع ہونا اور ہمارا یہاں پر بیٹھنا اور اللہ کی عبادت و اطاعت و فرما برداری کرنا اور اس کے حکم کی تابعداری کے مطابق نمازیں ادا کرنا، اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، جو کہا جائے سنا جائے۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو بڑا قیمتی بنایا ہے۔ انسان چاہے اس زندگی کو قیمتی سمجھے یا نہ سمجھے، انسان چاہے اپنی زندگی کے اوقات کو اہمیت دے یا نہ دے، اس کو قیمت دے یا نہ دے، اس کی قدر و قیمت کرے یا نہ کرے، اس کی قدر و قیمت جانے یا نہ جانے، لیکن اللہ نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، اللہ نے جو وقت ہم کو زندگی کے اندر دیا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اس زندگی کے اوقات کو ہم قیمتی بنائیں۔ اس لیے کہ اس قیمتی بنانے میں، اس کو اہمیت دینے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ تو صرف اور صرف ہمارا انسانوں کا ہے۔ اللہ کی اگر ساری دنیا بھی عبادت نہ کرے، ساری دنیا عبادت سے منہ پھیر لے، اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اللہ کی عزت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور اگر ساری دنیا مل کر بھی عبادت کرنے پر آ جائے تو اللہ کی عزت میں بھی بڑائی میں اور شان میں اضافہ اور زیادتی کی کوئی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات اول سے اعلیٰ ہے، اس کی شان افضل ہے، وہ بلند ترین ہے۔ کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، کوئی مانے یا نہ مانے، وہ پہلے سے ہی مالک الملک ہے، رب ذوالجلال ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی شان سب سے اعلیٰ ہے، اس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ لہٰذا یہ بات اللہ رب العزت نے ہم کو جو زندگی عطا فرمائی، اس کی قدر و قیمت کو ہم کیسے جانیں گے؟ اور اللہ نے اس کو قیمتی کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے درمیان اللہ رب العزت ہمارے فائدے کے لیے ایک سیزن لاتے ہیں۔ کبھی شعبان کا سیزن آ جاتا ہے، کبھی شب برات کا سیزن آ جاتا ہے، کبھی رمضان کے اوقات اور رحمت والا مہینہ بھیج دیتا ہے، کبھی لیلۃ القدر جیسی رات آ جاتی ہے، کبھی عید الفطر کے ایام آ جاتے ہیں، کبھی عید الاضحیٰ کے ایام آ جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً کبھی مہینے عطا فرماتے ہیں، کبھی راتیں عطا فرماتے ہیں، کبھی روزے عطا فرماتے ہیں، کبھی قربانی عطا کرتے ہیں، تاکہ میرے بندے میری اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہیں، اور وہ اگر تھوڑا سا بھی عمل کر لیں گے میں ان کے عمل سے راضی ہو جاؤں گا۔ اس لیے کہ پہلی امتوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی تھی، کئی سو سال، کسی کی 500، کسی کی 600، کسی کی 900، ہزاروں سال تک عمریں ہوتی تھی، لیکن امت محمدیہ کی عمر سب سے کم ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم ہوئی، اسی لیے آپ کی عمر بھی کم ہے، لیکن اس کا اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ نہیں حکم فرمایا کہ میں نے تمہاری عمر کم کر دی، تمہاری عبادت کم ہو جائے گی، نہیں۔ اللہ نے یہ راتیں دے کر، اللہ نے یہ مہینے دے کر، اللہ نے یہ اور ایام دے کر یہ بتا دیا کہ اگر تم ان ایاموں میں میری اطاعت کر لو گے تو جو نیکی انہوں نے ہزاروں سال میں کی ہے وہی نیکی تمہیں بھی مل جائے گی۔ یہ بات اس لیے ذکر کی چونکہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ گزرا، اور اس شعبان کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت اور رحمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو دعا کیا کرتے تھے، کیا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کیا دعا فرمائی کہ اللہ رجب کے اندر اور شعبان کے اندر برکتیں اور رحمتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے تک پہنچا دے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا رہتی تھی جب رمضان قریب آتا تھا کہ کاش مجھے یہ رمضان بھی مل جائے. رمضان کے ملنے کی دعا کیا کرتے تھے. حالانکہ موت کا وقت برحق ہے، سب کو معلوم ہے موت اپنے وقت پر آئے گی، موت سے ایک منٹ نہ آگے نہ پیچھے کوئی انسان جا سکتا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کی شروعات میں ہی، یعنی رمضان کے 2 مہینے پہلے ہی رمضان کی تیاری میں، رمضان کی قدر و قیمت میں، اس کی منزلت میں دعائیں کیا کرتے تھے. اللہ تو نے رجب تو عطا کر دیا، شعبان بھی تو برکت والا لا رہا ہے، لہٰذا اللہ ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دے، اس لیے کہ اصل اور حقیقت برکت والا مہینہ وہی ہے. اس سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے لیے 2 مہینے پہلے بے چینی ہو جایا کرتی تھی اور یہ ارادے عزائم کر لیا کرتے تھے کہ آنے والے رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کتنی اہمیت اس کو دینی ہے، کتنی قدر و قیمت اس کی کرنی ہے، کتنی عبادت اس میں کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے. اور جب شعبان کا مہینہ آتا تو کتابوں کے اندر لکھا ہے، احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، نفلی روزے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ پورے ایام کے، پورے مہینے کے یا سب سے زیادہ اگر روزے رکھتے دیکھا ہے تو وہ شعبان کے مہینے میں دیکھا ہے. رمضان میں تو رکھے ہی جاتے ہیں لیکن رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے، سب سے زیادہ عبادت، سب سے زیادہ اطاعت اگر میں نے دیکھی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ شعبان کے مہینے میں دیکھی ہے. معلوم یہ ہوا کہ شعبان کا مہینہ بھی بڑی فضیلت والا ہے، برکت والا ہے. کیوں؟ کتابوں کے اندر مفسرین نے، محدثین نے مختلف وجوہات بیان فرمائی. اس لیے کہ شعبان کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں، شعب کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آنے والا رمضان ہے، لہذا رمضان سے پہلے اس کی رحمتیں اور برکتیں پھیلنی شروع ہو گئی. لہذا وہ رحمتیں اور برکت جو پھیلنی شروع ہو رہی ہے اسی مہینے سے، اس کو حاصل کرنے کی تیاری ابھی سے کر لینی چاہیے. گویا کہ پتہ یہ چلا کہ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، شعبان رمضان کی تمہید ہے. انسان کہیں سفر میں جاتا ہے، کچھ کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس سے پہلے کتنی تیاری کرتا ہے. کہیں سامان کی پیکنگ کرتا ہے، کہیں کپڑوں کی پیکنگ کرتا ہے، کہیں ٹکٹ بنواتا ہے، کہیں اس کے لیے ٹیکسی، نہ جانے کیسے کیسے ارادے کرتا ہے. اپنے گھر والوں کو پورا سمجھا کے جاتا ہے، مکمل طور پر تیاری کر کے جاتا ہے. تو یہ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اپنی عبادت میں اضافہ کرنا شروع کر دیتے تھے. یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور پورے 24 گھنٹے، پورے رات و دن، لیل و نہار ہی عبادت میں گزرتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں اس میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا اور رمضان میں تو اور ہی زیادہ اضافہ ہوتا تھا. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اکثر و بیشتر روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ تم اس کے آخری ایام میں روزے مت رکھو. آخری ایام کا مطلب
بعض مفسرین نے لکھا ہے 20 شعبان کے بعد، بعض مفسرین و محدث نے لکھا ہے کہ آخر کے 3 دن 27 28 29 30 دن 3-4 دن اس میں روزے مت رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تم 3-4 دن پہلے کھاؤ پیو تو اپنے اندر طاقتیں پیدا کرو، اپنے اندر ہمتیں پیدا کرو، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، اس لیے کہ رمضان میں تمہیں روزے لگاتار رکھنے ہیں، پورے مہینے رکھنے ہیں، اس کی آب و ہوا، اس کی رحمتیں اور برکتیں تمہیں حاصل کرنی ہیں، لہذا تم آخری ایام میں تو مت رکھو، لیکن اس کے علاوہ رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ یعنی رمضان کی تیاری میں، رمضان کی تیاری کی کتنی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کر کے دکھلائی اور امت کو بھی پیغام دیا۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے گن کر رکھو، گن کر۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے ایام، اس کی تاریخ کو یاد رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے اور تمہیں تاریخ کا پتہ نہ چلے، کہیں رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم اس کو شعبان ہی سمجھتے رہو۔ رمضان کی تیاری کیسی ہوتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کتنی تیاری کرنے کا حکم دیا کہ ایک ایک دن گن کر رکھو۔ جب کوئی چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے، اچھی چیز حاصل ہوتی ہے، ہم اس کو کتنا انتظار کرتے ہیں، ارے ہمیں وہ چیز ملنے والی ہے، آج پیسے ملنے والے ہیں، آج بنگلہ ملنے والا ہے، یا آج فلاں چیز ملنے والی ہے، یا تنخواہ ملنے والی ہے۔ تنخواہ ملنے سے پہلے انتظار بڑھ جاتا ہے، جو وقت قریب آ جاتا ہے خوشی ہوتی ہے کہ وقت قریب آ گیا، وقت قریب آ گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے جن لوگوں کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو رمضان کا پہلا رمضان تو نصیب ہو گیا لیکن وہ اس رمضان میں ہمارے درمیان نہیں ہوگے، اور کتنے لوگ ایسے ہوگے جو اس رمضان میں ہوگے لیکن آئندہ رمضان میں نہ جانے اللہ کو پیارے ہو جائے، کون رہے نہ رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کو رمضان مل جائے وہ بڑے خوش نصیب ہے، وہ بد نصیب نہیں ہے، وہ بڑے خوش نصیب ہے۔ لیکن خوش نصیب جب ہے جب وہ رمضان کی قدر و قیمت کرے، جب رمضان میں عبادت کرے، اطاعت کرے، فرما برداری کرے، روزے رکھے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت احادیث شعبان کی فضیلت میں بیان فرمائی، یہ کہ تیاری کا مہینہ ہے، یہ رمضان کی انوار اور برکات کا مہینہ ہے۔ اسی لیے کسی نے خوب لکھا ہے کہ رجب گویا کہ ہواؤں کا مہینہ ہے، رمضان کی ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ سمجھانے کے لیے لکھا ہے علماء نے، رجب رمضان کی ہواؤں کا مہینہ ہے، اور شعبان بادلوں کا مہینہ ہے، اور رمضان برسات کا مہینہ ہے۔ یعنی اصل تو برسات آنی ہے جو رحمت کی برسات ہے، یعنی رحمتیں، برکتیں اللہ کی طرف سے جو اترنی ہے وہ رمضان میں اصل ہے، لیکن اس کی ہوائیں رجب سے چلنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیے بادل شعبان میں شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کسی نے اور اچھا سمجھایا ہے اس کو کہ رجب پیڑ لگانے کا کام، پیڑ لگانے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان اس پیڑ کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ کیونکہ پیڑ کٹتے ہیں یا پھل لیے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، جب ہی فائدہ ہوتا ہے۔ معلوم یہ ان تمام باتوں سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کی اہمیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی اہمیت اور قدر و قیمت رجب سے اور شعبان سے ہم کو بتلا دی ہے۔ اور حکمت مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روزے رکھا کرتے تھے زیادہ، اس کی حکمتیں کیوں لکھی ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے لتعظیم رمضان، رمضان کے ادب کی وجہ سے، رمضان کی تعظیم کی وجہ سے، کیونکہ رمضان کی تعظیم ہو رہی ہے، رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کی برکتیں آنے والی ہے، لہذا اس کے ادب کی وجہ سے، اس کی تعظیم کی وجہ سے، اس کے مقام کو بتانے کے لیے، اس کے مرتبے کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ کوئی آدمی انسان اچھا ہوتا ہے، کوئی کسی کو بلایا جاتا ہے، ہم کتنی تعریف کرتے ہیں کہ کون آ رہا ہے، ارے فلاں شخص آ رہا ہے، اس کی یہ صفت ہے، اس کی یہ صفت ہے، اس کے اخلاق ایسے ہیں، اس کا علم ایسا ہے، اس کا حلیہ ایسا ہے، وہ اتنی اچھی عادت کا ہے۔ کوئی بھی چیز ہمارے پاس ہو، انسان ہو یا کوئی چیز ہمیں گھر کے اندر لگانی ہو، ہم اس کی صفات بیان کرتے ہیں لگنے سے پہلے۔
اس کو لگانے سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے اس کی صفات بیان کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تعظیم کی وجہ سے، اس کی صفات کی وجہ سے، اس کے مقام کو بتانے کے لیے اس مہینے میں روزے رکھا کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے یہ بیان فرمائی کہ اصل میں اللہ کے رسول حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں لوگ غافل رہتے ہیں، یعنی شعبان کے مہینے میں لوگ غافل رہتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے دربار میں اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ شب برات آنے والی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کے دربار میں اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے دار ہوں، روزے کی حالت میں میرے اعمال پیش کیے جائے، روزے کی حالت میں میرے اعمال جائے، روزے کی حالت میں میں اللہ کے نزدیک پہنچوں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزوں کی کثرت کیا کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے ایک وجہ اور لکھی ہے جو احادیث میں بھی ہے، اگرچہ اس حدیث پر کلام ہے لیکن حدیثیں بہت زیادہ اکٹھی ہو گئی، اس لیے ان کو بیان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے، علماء نے بیان فرمایا کہ اصل میں اس مہینے میں اللہ رب العزت آئندہ سال تک، یعنی 15 شب تک کتنے لوگ مرنے والے ہیں، کتنے لوگوں کی موت ہونے والی ہے، اس کا پورا ڈاٹا، اس کا پورا نام، اس کی پوری ڈیٹیل فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہے، سب کا سب کچھ معلوم ہے، کون کب مرے گا، کب پیدا ہوگا، سارا کچھ معلوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت ایک سال کا ڈاٹا، ایک سال کی نام اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ کون اس مہینے میں اور اس سال میں تک آگے مرنے والا ہے، کس کا رزق ختم ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا نام موت کے اندر لکھا جائے، ہو سکتا ہے میرا نام مردوں میں لکھا جائے، ہو سکتا ہے میرا نام مرنے والوں میں لکھا جائے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میرا نام مرنے والوں میں لکھا جا رہا ہے، اگر میرا نام آئندہ سال موت میں لکھا جا رہا ہے، اگر میرا نام آئندہ سال کے لیے مردوں میں لکھا جا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے دار ہوں۔ روزے کی حالت میں بھی فرشتوں کے پاس یہ ڈیٹیل پہنچے اور یہ نام پہنچے۔ بہرحال اس طرح کی اور زیادہ وجوہات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ شعبان میں روزے رکھنے کی کثرت اسی وجہ سے تعظیم رمضان۔ علماء نے اور بیان فرمایا شعبان کے تعلق سے، شب برات بھی آنے والی ہے انشاءاللہ، اس کے تعلق تو اسی دن گفتگو ہوگی۔ شعبان کے تعلق سے علماء نے بیان فرمایا شعبان میں 5 الفاظ ہیں سمجھانے کے لیے، لوگوں کو ابھارنے کے لیے اور عبادت اور اطاعت کی ترغیب دینے کے لیے۔ کیا فرمایا؟ شعبان میں 5 لفظ ہے، شین، عین، با، الف اور نون۔ علماء نے ہر ایک کا مطلب بیان کیا کہ نمبر 1 شعبان، شین کیا ہو گیا؟ شین ہے، شین سے کیا ہوتی ہے؟ شفقت، شین سے ہوتی ہے شرافت، عزت، محبت، یہ شین کا مطلب ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو انسان اس مہینے میں اللہ کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو عزتوں سے نوازے گے، اللہ رب العزت اس کو عزتیں عطا فرمائے گے، اور جس کو اللہ رب العزت عزتیں عطا فرمائے پھر اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، پھر اس کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو شین کا مطلب شرافت، شین کا مطلب عزت، یہ شین کا مطلب ہوا۔ اور دوسری بات علماء نے بیان فرمائی عین، عین کا مطلب کیا ہے؟ شین کے بعد عین، شعبان، عین کا مطلب ہے علو مرتبہ، بلندی۔ کیا مطلب؟ کہ جو اس مہینے میں اللہ کی اطاعت،
فرما برداری اور آنے والی رات میں اللہ کے حکم کی تابع داری کرے گا، اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گے، اللہ اس کو مقام عطا فرمائے گے، اللہ اس کو مرتبہ عطا فرمائے گے جو اس مہینے میں اور خصوصاً اس رات میں عبادت کرے گا۔ یہ ہے شین اور عین۔ تیسرے لفظ کی تشریح بیان فرمائی علماء نے با کے معنی آتے ہیں بر، اور بر کے معنی ہے نیکی۔ نیکی کا مطلب کیا ہے کہ جو انسان اس مہینے میں اور اس رات میں اللہ کی عبادت میں لگ جائے گا، اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے گا، اللہ اس کو پورے سال نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بر کا با کا مطلب علماء نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد شعبان، الف کا مطلب ہے الفت، الفت کا مطلب ہے محبت، الفت کا مطلب ہے انسیت۔ کیا مطلب؟ کہ جو اس مہینے میں اللہ رب العزت کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، آنے والی رات شب برات میں اطاعت کرے گا، اس کی قدر و قیمت کو جانے گا، اس میں عبادت کرے گا، اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائے گے۔ اور جب جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے اسے پھر کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا چاہے ناراض ہوتی رہے، دنیا چاہے کچھ بھی کہتی رہے، لیکن اللہ کو جس کی محبت حاصل ہو جائے پھر اس کو دنیا کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے شعبان۔ اللہ رب العزت نے، علماء نے یہ وجوہات بیان فرما کر، علماء نے یہ چیزیں بیان فرما کر ایک پیغام دیا کہ شعبان کا مہینہ کوئی کم نہیں ہے، اس میں آنے والی رات، یہ جو رات ہے یہ کوئی ایسی نہیں ہے بابرکت رات ہے، رحمت والی رات ہے، بلکہ یہ رات ہی کیا، یہ پورا مہینہ ہی ابھی رحمت والا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ علماء نے یہاں تک بیان فرمایا حضرت عمار کے بارے میں، کان عمار یتحیر لرمضان، کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے میں رمضان کی تیاری میں مشغول ہو جاتے تھے، رمضان کی تیاری میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اور آگے لکھا ہے علماء نے، کان عمر ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شعبان کے 15 شعبان سے ہی اپنا کاروبار، اپنی تجارت، اپنی دکان بند کر دیا کرتے تھے، 15 شعبان کے بعد کھولتے نہیں تھے۔ عید تک، عید کی نماز تک، عید الفطر تک عمر ابن قیس رضی اللہ عنہ اپنی تجارت کو بند کر لیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ بس اب اللہ کی رحمت کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، پورے سال ہم نے کما لیا، پورے سال ہم نے جو ہے رزق لے لیا، لہٰذا یہ مہینہ عبادت کا ہے، اس لیے اپنا کاروبار اور اپنی دکان، اپنی تجارت کو 15 کے بعد بند کر دیا کرتے تھے۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ جو پرانے لوگ گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، نیک اخلاق والے بادشاہ گزرے ہیں، وہ رمضان کے آنے سے پہلے 15 شعبان کو جو جیلوں کے اندر قید ہوا کرتے تھے ان لوگوں کو 40 دن یعنی عید تک چھٹی دے دیا کرتے تھے، رہا کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ کی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، برکت والا مہینہ شروع ہونے والا ہے، لہٰذا اس کی برکتیں ان کو حاصل ہو جائے، اس کی رحمتیں ان کو حاصل ہو جائے، یہ بھی اپنی عبادت کر سکے، کھل کر عبادت کر سکے، افطار کر سکے اور روزے داروں کے لیے انتظام کر سکے، اس لیے ان کو رہا کر دیا جاتا تھا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی اس مہینے کے اندر رمضان کے لیے تیاری کرتا ہے اور اپنے جسم کو اور طاقتور بناتا ہے اس لیے تاکہ میں رمضان میں عبادت کر سکوں، اپنے جسم کو مضبوط بناتا ہے تاکہ میں عبادت کر سکوں، شب برات میں بھی عبادت کر سکوں، رمضان میں بھی عبادت کر سکوں، روزے رکھ سکوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ پھر اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے دعا پڑھنی شروع کر دی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرہ، اللہ کی بڑائی بیان کرنی شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو کہا، اے بھائی بہت اچھا تو پڑھ رہا ہے،
بہت اچھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے، بہت اچھی تو میری محبوب کی تعریف کر رہا ہے، دوبارہ سناؤ۔ اس نے کہا کیا دو گے؟ کہ آدھا ریوڑ تمہیں دے دوں گا، آدھا ریوڑ تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے وہ سنائی، آدھا ریوڑ دے دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت، اللہ کی عظمت، اس کی تعریف، اس کی بادشاہت، اس کی ملکیت، اس کی عظمت کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رہا نہ گیا، پھر کہا میرے محبوب کی تعریف پھر کرو کہ کیا دو گے؟ کہ آدھا ریوڑ جو بچا ہے وہ بھی دے دوں گا۔ پھر تعریف کری، اس کے بعد پھر پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوبارہ پڑھو۔ انہوں نے کہا کیا دو گے؟ کہ میں تمہارا غلام بن جاؤں گا، تمہارا چرواہا بن جاؤں گا، میں تمہارے ماتحتی میں کام کروں گا، لیکن مجھے وہ الفاظ سنا دو جو تم اللہ کی اور میرے محبوب کی تعریف میں اور اس کی تقدیس، اس کی تعظیم میں بیان کر رہے ہو، وہ الفاظ مجھے سنا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، کہ اللہ نے مجھے بھیجا تھا اور اللہ نے آپ کی آزمائش کے لیے مجھے بھیجا تھا۔ کیوں؟ کہ دیکھو میرے نبی کے سامنے میرا تذکرہ ہو تو میرے نبی کی سننا کے وہ الفاظ کیا نکالتا ہے، میرے نام کے دام کیا نکالتا ہے، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میں دیکھنا یہ چاہتا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب نکل آئے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت جس طرح انبیاء علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور جس طرح انبیاء علیہ السلام اللہ سے محبت کرتے ہیں، مومنوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ اگر وہ اس مہینے کی تعظیم کر لے، آنے والی رات کی تعظیم کر لے، عبادت کر لے، تو جو محبت نبیوں کو ملی ہے اللہ کی، وہی محبت وہ تو نہیں لیکن اس کا کچھ حصہ انسانوں کو مل جائے گا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنی شروع کرے، عبادت میں اضافہ کرنا شروع کرے، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار اور نوافل کا اہتمام ابھی سے کرنا شروع کرے، یہ ہم لوگوں کو سوچنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آنے والی رات شب برات کی رات ہے، رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ اللہ کے یہاں اس دن فیصلے ہوتے ہیں، مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں اس دن اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور بڑی فضیلت اس رات کی ہے جو ابھی آئندہ اتوار کو آنے والی ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں ابھی تیاری کرنی ہے کہ ابھی سے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت ہم کریں گے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی فرمانبرداری کریں گے۔ لہٰذا ہمیں شب برات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہوٹلوں پر گھومتے رہیں، شب برات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہوٹلوں پر جا کر چائے پیے اور وہاں جا کر منڈلی لگا کر بیٹھے اور وہاں جا کر مجلسیں لگا کر بیٹھے۔ شب برات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم راستوں کے اندر گھومتے رہیں، شب برات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم راستوں میں گاڑیوں کی آوازیں تیز کر کر لوگوں کو پریشان کریں، شب برات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس نئے کپڑے پہن کر باہر گھومیں، نہیں، شب برات کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت کرنا، شب برات کا مطلب ہے اللہ کو منانا، شب برات کا مطلب ہے اللہ کی مغفرت کرنا۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جاگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جاگنے کی رات ہے، لیکن جاگنے کو عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ جاگنا کوئی عبادت نہیں ہے، جاگنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہم جاگے ہوئے ہیں، ہوٹلوں پر کھا رہے ہیں، ہوٹلوں پر پی رہے ہیں، باہر گھوم رہے ہیں، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، اس سے اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں بس اللہ کی یاد میں، اس سے اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے گھر جا کر سو جاؤ، اس سے بہتر ہے گھر جا کر سو جاؤ۔ اللہ کو منانا ہے اس رات میں، اور اللہ کی مغفرت ہمیں حاصل کرنی ہے، اللہ کو منانا ہے، اس کی رحمتیں برکتیں اگر حاصل کرنی ہے تو عبادت سے ہوگی، چاہے وہ مسجد میں رہ کر عبادت کرو، چاہے وہ گھر میں رہ کر عبادت کرو، چاہے وہ دکانوں میں رہ کر عبادت کرے۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، عبادتیں کرنی ہیں، نوافل کرنی ہے، اور جب ہماری ہمت، ہماری طاقت، ہمارا جسم جواب دے دے، ہم گھر جا کر سو جائے، انشاءاللہ پوری رات ثواب ملے گا۔ اور اگر ہم نے یہ رات 12 بجے ہوٹلوں میں گزاری، باہر گزاری، تو یقیناً ہم اس رات کی تعظیم نہیں بلکہ اس رات کی بد احترامی کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم باہر گھوم کر نئے کپڑے پہن کر اس رات کی بے حرمتی اگر ہم نے کر دی، کہیں اللہ اس رات میں ہماری پکڑ نہ کر لے۔ یہ رات مغفرت کی رات ہے، پکڑنے کی رات نہیں۔ لہٰذا اب ہماری ذمہ داری ہے، ہم اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے، چاہے وہ مسجد میں رہ کر کرے، چاہے وہ گھر میں رہ کر کرے، چاہے وہ دکان میں رہ کر کرے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ بس یہ ہے شب برات، اس کی فضیلت انشاءاللہ اتوار کو بھی بیان ہوگی۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ باہر نہیں گھومنا ہے،
फालतू बातें नहीं करनी है, इबादत करनी है जितनी हो सकती है, चाहे वो 10 बजे तक हो, चाहे 11 बजे तक हो, चाहे 12 बजे तक हो, जब तक हिम्मत अल्लाह ने दी है, ताकत दी है, उस वक्त तक करनी है जब हिम्मत जवाब दे दे। लिहाजा घर जाकर सो जाना है, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी रात का सवाब हमारे लिए लिख देंगे। यही शब बारात है। फजूल बातों से, फजूल कामों से हमें बचना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।